بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت معام میں نذران درود و سلام پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کے۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو قرآن مقدس کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت مقدسہ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا، علم دین کا طلب کرنا کتنا ضروری ہے، یہاں تک کہ تعلیم حاصل کرنا کھانے اور پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ بغیر تعلیم کے ہم یہ نہیں پہچان سکتے ہیں کہ ہمیں کس کی عبادت کرنا چاہیے، ہمارا معبود حقیقی وہ کون معبود ہے، ہم اپنے دین کے بارے میں نہیں جان سکتے ہیں۔ اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کو اپنی عبادت کی خاطر پیدا فرمایا۔ جب ہم علم سے الگ رہیں گے، علم سے دور رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے کریں گے؟ انسان دن میں 2 بار 3 بار کھاتا پیتا ہے، مگر علم کی ضرورت ہر قدم پر پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو جو فرض ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل عالم بن جانا فرض ہے، کم از کم ضرورت کے مطابق دین کا حاصل کرنا، کہ اپنے مسائل آپ کتابوں سے نکال لیں، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے۔ یوں تو زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان زندگی گزارتا ہے، جانور بھی زندگی گزارتے ہیں، وہ بھی سانسیں لیتے ہیں دنیا میں، کھاتے پیتے ہیں دنیا میں۔ اگر ہم بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے لگیں تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ اشرف المخلوقات جب قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، تو اشرف بن کے دکھائیں، علم دین حاصل کریں۔ اور یہ علم دین حاصل کرنا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ گھر واپس نہ لوٹ جائے، پوری راہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت میں رہتا ہے تو پھر کون اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے طالب علم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور طالب علم، ہر انسان طالب علم رہ سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے گھر سے اگر نکلے تو اپنے دل میں یہ ارادہ کر کے نکلے کہ کاش ہمیں کہیں سے کوئی دین کی بات مل جائے، تو وہ انسان طالب علم کہلائے گا۔ طالب علم کے لیے صرف ہمیں مدارس یا مسجد میں یا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر سے نکلیں یہ ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی دین کی بات مل جائے تو آپ طالب علم کہلائیں گے۔ اور طالب علم کی اتنی بڑی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مقدسہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی جو چیزیں کام آتی ہیں
جو صدقہ جاریہ چیزیں ہیں، انسان مر جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے، تو ان میں سے ایک طالب علم بھی ہے کہ اگر کسی نے کسی کو اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا تو جب تک وہ اس کا بچہ دین تعلیم کی لوگوں کو اس کا درس دیتا رہے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے گا، تو اس بچے کو تو ثواب ملے گا ہی، اس کے ماں باپ کو، اس کے استاد کو اور اس کے استاد کے استاد کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کے لیے راستے میں کنواں کھدوا دیا تو جب تک اس کنویں سے انسان پانی پیتے رہیں گے تو جو ہے کھدوانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مسجد میں چٹائی ڈلوا دی، مسجد میں اپنے پیسے لگوا دیے، کوئی چیز مسجد میں بنوا دی، تو جب تک اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے لوگ تو اس بنوانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے ہمیشہ۔ یہی صدقہ جاریہ ہے۔ تو بہت ہی خوش قسمت ہمارے قاری صاحب ہیں کہ بے شمار بچوں کو انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم دی، تو ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال تو اور بلند و بالا فرمائے گا ہی، اور ان کے بھی اساتذہ کے اللہ تعالیٰ اعمال بلند فرمائے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ضرور آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ علم دین بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم وہ اہم کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں، جو معروف و مشہور جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، 4 کتابیں، ان کتابوں میں سب سے اہمیت والی قرآن کریم ہے۔ اس کے علاوہ جو اور بھی کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن، ان میں تو ان کے ماننے والوں نے، لوگوں نے اپنی ضرورت کے مطابق گھٹا بڑھا بھی لیا ہے، مگر قرآن کریم ایک واحد وہ کتاب ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسا معجزہ ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی بالکل ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں۔ جتنی بھی دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں، دینی کتابیں ہوتی ہیں، جو بھی اس کے رائٹر، اس کے مصنف ہوتے ہیں، لکھتے ہیں، اور سب سے پہلے کتاب میں، کتاب شروع ہونے سے پہلے وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ برائے مہربانی اس کتاب کے مطالعہ میں اگر کوئی آپ کو خامی نظر آئے، اس کتاب میں کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں آگاہ کریں تاکہ آئندہ اس غلطی کو درست کیا جائے۔ مگر قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جس کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، حفاظت کی۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، قیامت تک ویسے ہی قرآن کریم رہے گی جیسے یہ نازل ہوئی تھی، اس میں ایک حرف بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسا معجزہ ہے۔ تو قرآن کریم جتنا بھی ورد کریں گے، ہر حرف پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائے گا، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ قرآن کریم یہ بہت اہمیت والی کتاب ہے۔ ہم لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں، وہ ماں باپ اور وہ اساتذہ جن کے شاگرد اور جن کی اولادیں قرآن کریم کو حفظ کر لیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں پہ ایک تاج زرعی سجائے گا، ان کے سر قیامت والے دن بہت ہی بلند و بالا ہوں گے، اس تاج کے ذریعہ سے وہ دور سے پہچانے جائیں گے کہ ان کی اولادیں حافظ قرآن تھیں۔ بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب لوگ یہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان طالب علموں کو اور ان کے اساتذہ کو تا دیر ان کے اوپر سایہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے حافظ کے ساتھ ساتھ اس کا عامل بھی انہیں اللہ تعالیٰ بنائے، اور ہم سبھی کو قرآن کریم کا عامل بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔